السلام علیکم ریڈرز، موصف ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتی ہیں۔ رات یوں ہی خاموشی سے بیتتی گئی، وہ اسی طرح برف کا مجسمہ بنی ویل چیئر پہ بیٹھی رہی۔ پردوں کی چمک ختم ہو گئی تھی اور کمرے میں محراب گپ اندھیرا چھا گیا۔ اسے اس اندھیرے سے خوف آنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی سعی کرنے لگی، اور تب بھی کھڑکی کے کناروں میں صبح کا ضب کی نلاہٹ ابھرنے لگی۔ دور کہیں فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس کے برف بنے وجود میں پہلی بار جنبش ہوئی۔ اس نے اپنے سن ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور پہیوں کو آگے کی طرف گھسیٹا۔ شیلف پہ ایک طرف وضو کے پانی کا برتن رکھا تھا۔ محمل نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کوئی دعا ذہن میں ہی نہ آئی، بس ایک وہی لفظ، اے کمزوروں کے رب، لبوں پہ اترا۔ اس نے کئی بار اسے دہرایا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو اس نے آمین کہہ کر چہرے پہ ہاتھ پھیر لیے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی نلاہٹ اترنے لگی تھی۔ وہ ویل چیئر کو شیلف کے قریب لائی جہاں ٹیپ ریکارڈ اور ساتھ کیسٹوں کا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے بنا دیکھے ایک کیسٹ لگائی اور ٹیپ میں ڈال کر پلے کا بٹن دبایا۔ کہیں درمیان سے تلاوت شروع ہو گئی تھی، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ وہ حیرت سے چونکی، یہ آیت تو پرسوں اس نے پڑھی تھی، پھر یہی کیوں لگ گئی؟ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی؟ وہ حیرت سے سن رہی تھی۔ اللہ اسے یہ آیت پھر سے کیوں سنا رہا تھا؟ یہ آیات تو گزر چکی تھیں، پھر دوبارہ کیوں؟ برائی تو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ قاری صاحب کی آواز پڑھتے ہوئے بھر گئی تھی۔ وہ الجھ سے گئی، اللہ اسے پھر سے کیوں وہی بات بتا رہا تھا؟ وہ شخص تو اب سارے تعلق کاٹ چکا تھا، اب تو کوئی امید نہیں رہی تھی، پھر کیوں اسے برائی کو بہترین طریقے سے دور کرنے کو کہا جا رہا تھا؟ وہ میرا جان نثار نہیں بن سکتا اللہ تعالیٰ، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ مجھے 3 ماہ بعد گھر سے نکال دے گا، اب تو درمیان کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، پھر آپ کیوں مجھے عداوت کو دور کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم رو پڑی تھی۔ پردوں کی دوسری جانب روشنی جھانکنے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ بھرا کر پردے ہٹا دیے۔ باہر لان میں صبح اتر آئی تھی، گہری سیاہ رات کے بعد اترتی صبح۔ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ گھاس پہ تیمور بیٹھا تھا، نکر شرٹ میں ملبوس، سوئی سوئی آنکھیں لیے وہ گھاس پہ بیٹھی بلی کی کمر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ شاید اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو وہ بلی کو کھلانے لایا تھا۔ پھر دفتن وہ شخص، قاری صاحب کی آواز اور اس کی سوچیں آپس میں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ تیمور اب بلی کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شخص جس کی اور تمہارے درمیان عداوت ہے، وہ الفاظ کمرے کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ وہ بنا پلک جھپکے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ اس اترتی نیلی صبح میں اس پہ اچانک سے آشکار ہوا تھا۔ وہ شخص ہمایوں نہیں تھا، وہ شخص تیمور تھا، اس کا بیٹا، اس کا خون، اس کے جسم کا ٹکڑا۔ کیا وہ اس کا حیم، اس کا جاں نثار دوست بن سکتا تھا؟ کیا واقعی؟ کیا وہ ایسی قسمت والی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ ایک نئی آہگی کے احساس کے ساتھ حیرت میں گھڑی بیٹھی تھی۔ اس کا بیٹا، اس کا خون، اس کے جسم کا ٹکڑا، کیا وہ اس کا حیم، اس کا جاں نثار دوست بن سکتا ہے؟ کیا واقعی؟ کیا وہ ایسی قسمت والی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ ایک نئی
آہکی کے احساس کے ساتھ حیرت میں گھری بیٹھی تھی۔ تیمور اب روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سامنے گھاس پہ ڈال رہا تھا۔ بلی لپک کر آگے گئی اور گھاس پہ منہ مارنے لگی۔ بلقیس کرسی پر چڑھی اوپر بنے کیبنٹ کو کھولے کھڑی تھی، جبکہ وہ سامنے ویل چیئر پہ بیٹھی گردن اوپر اٹھائی سے ہدایت دے رہی تھی۔ اس کے اور ہمایوں کے ٹوٹے تعلق کی بات ابھی ملازموں تک نہیں پہنچی تھی۔ بلو کلر کا ویلوٹ کور کا البم ہوگا، سائیڈ پہ دیکھو، یہ والا بی بی۔ اس نے البم نکال کے وہیں سے لہرایا۔ یہ مہرون ہے بلقیس، میں بلو کہہ رہی ہوں، نیلا آسمانی رنگ۔ وہ اس البم کی تلاش میں اسٹڈی کے کئی دراز اور شیلف چھنوا چکی تھی۔ اب اوپر والے کیبنٹ کی باری آئی تھی۔ 1 منٹ جی شاید اسے کچھ نظر آیا تھا۔ کچھ دیر اندر سر کھسائے ہاتھ مارتی رہی، پھر کہیں پیچھے سے کھینچ کر البم نکالا۔ یہی ہے، لاؤ مجھے دو۔ اس نے سکون کی گہری سانس اندر کو کھینچتا یہ لیں جی۔ بلقیس نے ننگے پاؤں زمین پہ رکھے اور البم اس کو پکڑا کر چپل اڑسنے لگی۔ میں ذرا ہانڈی دیکھ لوں؟ ہاں جاؤ۔ اس نے البم دونوں ہاتھوں میں لیا، اس پہ جمی گرد جھاڑی اور پہلا صفحہ کھولا۔ یہ آغا ہاؤس میں کھینچی گئی ملی جلی تصویر کا البم تھا۔ جب وہ اپنی شادی کے سال بعد آغا ہاؤس گئی تھی تو واپسی میں اپنی کچھ دوسری چیزوں کے ساتھ اسے بھی لے آئی تھی۔ اس میں زیادہ تصویریں اس کی اپنی تھیں، کہیں وہ 13 سال کی تھی تو کہیں 19 سال کی۔ کچھ تصویریں خاندان میں ہونے والی شادیوں کی بھی تھیں۔ وہ محب سے اس کو دیکھتی صفحے پلٹنے لگی۔ معلوم نہیں یہ سب لوگ اب کدھر ہوں گے، سوائے آرزو کے کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور آرزو سے ان کا پتہ وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس روز کے بعد آرزو ادھر نہیں آئی تھی۔ یہاں ہر شام ہمایوں کہیں باہر کسی دوست کے ساتھ اس وقت شام کی چائے پیتے ہیں، اور دوستی کا ایک نظارہ تو وہ اس روز مرکز کے ریسٹورینٹ میں دیکھ ہی چکی تھی، سو اب مزید خریدنے کی حاجت نہیں رہی تھی۔ اور رہیں یہ لوگ تو ان کی تصویریں دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح یہی سوچ رہی تھی کہ ان کا کیا بنا؟ کیا وہ ابھی تک بے مہار گھوم رہے ہیں یا اللہ نے ان کی رسی کھینچی؟ ظلم اور والدین کی نافرمانی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی لازمی ملتی ہے۔ تو کیا ان کو سزا ملی؟ کیا ان کو احساس ہوا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا اس شخص کو سزا ملی جو اس وقت اس کے سامنے تصویر میں مسکرا رہا تھا؟ آغا فواد کریم، آغا جان کا ولی عہد، جس نے اس بکاؤ مال بنایا، بلیک میل کر کے تمام جائیداد نے نام لکھوائی اور پھر اس کی گردن پہ پستول رکھ کے فرشتے کو دھمکایا، گھر سے نکلوایا، اور بعد میں جانے وہ ہمایوں کو آ کر کیا کہہ گیا تھا کہ ہمایوں اس کی شکل دیکھنے کا رواداد نہیں تھا۔ ہانڈی نہیں لگی تھی، شکر مالک کا۔ بلقیس تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے خیالات سے چونک کر سر اٹھایا۔ ہائے کتنے سونے فوٹو ہیں، یہ آپ کے گھر والوں کے ہیں جی؟ وہ کھلے البم کو اشتیاق سے دیکھ کر اس کے کندھے کے ساتھ کھڑی ہوگی اور سر جھکائے دیکھنے لگی۔ ہاں میرے رشتہ دار ہیں۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ اگلے صفحے پہ آرزو اور فواد تائیمہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ خاندان کی کسی شادی کا فوٹو تھا۔ یہ تو وہ ہے۔ بلقیس گویا حیرت زدہ رہ گئی۔ تب اسے یاد آیا بلقیس نے ہی تو اسے فواد کے آنے کا بتایا تھا، شاید وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں جی؟ یہ تو ادھر آتی رہتی ہیں، کمال ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کون یہ لڑکی؟ اسے حیرت ہوئی، وہ تو سمجھی تھی بلقیس فواد کی بات کر رہی ہے۔ ہاں جی، یہ آرزو بی بی
اس نے آرزو کے چہرے پہ انگلی رکھی۔ ہاں، یہ میری کزن ہے، اور یہ سعد فواد ہے جو ہمایوں کے پاس آیا تھا۔ آیا ہوگا جی۔ وہ ابھی تک اشتیاق سے آرزو کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندازے میں ذرا سی لاپرواہی تھی۔ یکدم محمل کو کچھ کھٹکا۔ اسے لگا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ بلقیس، یہ وہی بندہ ہے جو اس روز ہمایوں کے پاس آیا تھا جب ہمایوں نے فرشتے کو ڈانٹا تھا۔ اس نے البم ذرا اس کے قریب کیا۔ تمہیں یاد ہے تم نے مجھے بتایا تھا؟ نا جی، یہ تو کبھی نہیں آیا۔ یہ کبھی نہیں آیا؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ پتہ نہیں جی، کوئی آپ کا رشتہ دار تھا، آپ کے چچا تایا کسی کا بیٹا تھا۔ میرے چچا کا بیٹا؟ ایک منٹ، یہ دیکھو۔ وہ جلدی البم کے صفحے پیچھے کو پلٹنے لگی، پھر حسن کی تصویر پہ رکی۔ یہ تھا؟ نہیں جی، یہ تو بڑا بابو لوگ ہیں۔ بی بی، وہ تو عمر میں کم تھا۔ کیا مطلب کم تھا؟ وہ الجھی۔ بلقیس متذبذب سی کھڑی تھی، جیسے اپنی بات صحیح نہ پہنچا پا رہی ہو۔ اچھا، یہ تو نہیں تھا؟ اس نے ساتھ لگی وسیم کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس پہلے ناجی میں سر ہلانے لگی، پھر یکدم رک گئی اور چہرہ جھکا کر غور سے تصویر کو دیکھا۔ کافی دیر وہ تصویر کو بغور دیکھے گی۔ ہاں جی، یہ والا تھا، یہی تھا تو کیا وسیم؟ وہ بھی حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ بلقیس نے موئز کی شکل پہ انگلی رکھی، جو تصویر میں وسیم کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ سدرا کی منگنی کی تصویر تھی۔ موئز؟ وہ موئز تھا؟ موئز آیا تھا؟ وہ ششرد رہ گئی۔ یہی تھا بی بی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ابھی ذرا بچہ لگ رہا ہے، مگر شاید یہ پرانی تصویر ہے جی۔ جب ادھر آیا تھا تو اس سے بڑا تھا۔ میسیں بھیگ رہی تھیں، قد بھی اونچا لمبا تھا۔ میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ عمر میں کم تھا۔ اور وہ ایسی دم بخودی بیٹھی تھی کہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تصویر میں مائز 12 سال کا تھا، 20 سال کا ہوگا، اور جب وہ ادھر آیا تھا تو یقیناً 17 برس کا ہوگا۔ مگر وہ کیوں آیا؟ وہ کیوں ہمایوں سے لڑا؟ وہ دونوں کیوں بلند آواز میں جھگڑتے رہے؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب اسے نامعلوم تھے۔ بلقیس سے پوچھنا بیکار تھا۔ اس سے پہلے جب اس کے کزن کا ذکر کیا تھا تو اسے تعظیم سے ان اور وہ آئے جیسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ وہ بالکل غلط سمجھ بیٹھی۔ مگر خیر، بلقیس کا قصور نہیں تھا، اور پتہ نہیں کس کا قصور تھا۔ اس نے بے دلی سے البم بند کیا اور میز پہ رکھ دیا۔ چمکیلی صبح برآمدے میں پھسل رہی تھی۔ بلقیس پائپ لگائے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ دھو رہی تھی۔ وہ صبح ناشتے کا وقت تھا۔ ہمایوں اس کے کمرے میں ناشتہ دے کر بلقیس اب یہاں مصروف تھی۔ تیمور کدھر تھا؟ اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ آج اپنی فجر کی تلاوت نہ کر سکی تھی۔ اب ادھر ویل چیئر پہ بیٹھ کر وہی کرنا چاہ رہی تھی۔ مگر بار بار دھیان بٹ جاتا تھا۔ بلقیس پائپ اٹھائے برآمدے سے نیچے اتر گئی۔ اب ڈرائی وے پہ پانی ڈال رہی تھی۔ برآمدے کے فرش پہ کہیں کہیں پانی چمک رہا تھا۔ دھڑکن دروازہ کھلا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ہمایوں عجلت بھرے مصروف انداز میں کف بند کرتا باہر آ رہا تھا۔ اس نے محمل کو ادھر بیٹھے دیکھا کہ نہیں۔ اس کے بے نیاز انداز سے یہ پتہ لگنا نامشکل تھا۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بلقیس نے جھاڑو اٹھائی اور بھاگ کر پائپ ڈرائی وے سے ہٹایا۔ چوکیدار، جو گھاس کا تڑاہا تھا، پھرتی سے آگے بڑھا اور گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔
وہ گاڑی میں بیٹھا، زور سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پیچھے دیکھتا ہوا گاڑی نکال کر لے گیا۔ گیٹ کے دونوں پٹ کھلے رہ گئے۔ چوکیدار نے ابھی انہیں بند نہیں کیا تھا۔ وہ واپس درانتی اٹھائے گھاس کی طرف آ گیا تھا۔ بلقیس پھر سے پانی کا فوارہ سفید بجری کے ڈرائیوے پہ ڈالنے لگی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی عیادت کی طرف متوجہ ہوئی، مگر پھر پڑھتے پڑھتے نگاہ پھسلی۔ پہلے ناخنوں کے کنارے کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو، پھر ان سے ہوتی ہوئی پیروں پہ جا ٹکی اور پھر سے پائپ کے پانی کی طرف بھٹک گئی۔ کھلے گیٹ کے اس پار سامنے والوں کا گیٹ بھی کھلا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے دہانی میں کسی سوچ میں گم، ادھر دیکھے گی۔ سامنے والوں کے گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے کندھے پہ پیارا سا پھولے پھولے گالوں والا بچہ تھا۔ ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولے ایک گڈ لکنگ سا آدمی مسکرا کر انہیں کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکی ہنس رہی تھی۔ پھر وہ آدمی جو غالباً اس کا شوہر تھا گاڑی میں بیٹھ گیا اور لڑکی بچے کا ہاتھ پکڑ کر بائے بائے کے انداز میں گاڑی کی طرف ہلکنے لگی۔ بچہ کلکاریاں مار رہا تھا۔ آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ ایک مکمل اور خوبصورت فیملی۔ وہ چپ چاپ ان تینوں کو دیکھے گی، یہاں تک کہ گاڑی فراٹے بھرتی سڑک پہ آگے نکل گئی اور لڑکی بچے کو کندھے سے لگائے گیٹ بند کرنے لگی۔ اس نے ہولے سے سر جھٹکا، اپنی خاموشی، بالکل خاموش نظریں واپس قرآن پہ جھکا دیں اور پڑھا۔ آگے کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کی طرف مت دیکھا کرو جو ہم نے دوسرے جوڑوں کو عطا کیا ہے۔ محمل نے بے اختیار ٹھنڈی سانس لے کر سر اٹھایا، پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ بلقیس اپنے کام میں مگن تھی اور چوکیدار اپنے کام میں۔ وہاں کسی نے اس کی وہ ایک لمحے کی نظر نہیں پکڑی تھی، مگر اس نے ذرا سی گردن اٹھا کر اوپر آسمان کو دیکھا، مگر کوئی تھا جو اس کی لمحے بھر کی بھی بھٹکی نگاہ پکڑ لیتا تھا اور کسی دوسرے کو بتاتا بھی نہ تھا۔ خاموشی سے اسے تنبیہ کر دیتا تھا، سمجھا دیتا تھا۔ بہت احسان تھے اس کے اس پر، وہ تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ بلقیس، آج کون سا دن ہے؟ ایک دم اسے خیال آیا تو اسے پکارا، جمعہ ہے جی۔ وہ اب پائپ بند کر کے اسے سمیٹ رہی تھی۔ اوہ اچھا، اسے یاد آیا آج سورۃ کہف پڑھنی تھی۔ جانے وہ کیسے بھول گئی۔ خود کو سرزنش کرتی قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا اور بلقیس اندر۔ وہ برآمدے میں تنہا رہ گئی تھی۔ پہلے قرآن سے پڑھنے کا سوچا، مگر سورۃ کہف یاد تھی ہی، سو قرآن میز پہ رکھا اور سر کرسی کی پشت پہ ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کبھی کبھی اس کو لگتا ہے اس کی زندگی مصحف قرآنی کے گرد ہی گھومنے لگی ہے۔ اس کا کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا جس میں اس کا کردار نہ ہو۔ ہر لمحے، ہر وقت وہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب اس کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں تھا۔ آنکھیں موند کے وہ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ کہف پڑھنے لگی۔ اس ٹھنڈی صبح میں ہر طرف خاموشی اور میٹھی چاشنی چھا گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اپنی تلاوت کر رہی تھی۔ یہ عربی ہے۔ ام الحسبۃ ان اصحاب الکہف۔ ابھی اس نے 9 آیت اصحاب الکہف تک ہی پڑھی تھی کہ کسی نے اگلا لفظ والرقیم پڑھ دیا۔ اس کے ہلتے لب رک گئے۔ بہت حیرت سے چونکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے کھلے دروازے میں تیمور کھڑا تھا، اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس، کچی نیند سے خمار، الود آنکھیں لیے وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سانس روک کے اسے دیکھے گی۔ چند لمحوں کے لیے سارے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں بنا پتلوں کے حرکت دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے سارے میں سناٹا چھا گیا اور پھر اسی طرح تیمور کی بری آنکھوں کو نگاہوں میں لیے
اس نے ہولے سے لب کھولے اور پھر سے وہ آیت دہرائی۔ وہ دانستہ رکی تو تیمور کے ننھے سرخ ہونٹ حرکت کیے۔ والرقیم، اس نے اسے اپنی آگے پھر عربیہ قانون، اس نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے آیت مکمل کی۔ تیمور اسی طرح ساکھ سا مجسمہ بنے کھڑا تھا جیسے برآمدے اور لان میں مبعوث ہوئی خلق کا حصہ ہو۔ ادھر آؤ، وہ بنا پلک جھپکے سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کسی معمول کی طرح آہستہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے کو دونوں ہاتھ بڑھائے اور کسی سحر زدہ شخص کی طرح تیمور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا اصحاب الکہف کے بعد والرقیم آتا ہے؟ وہ خاموش کھڑا رہا جیسے اسے خود بھی نہ معلوم ہو۔ تمہیں سورۃ کہف آتی ہے؟ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے محمل نے پوچھا تو اس نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میرے منہ سے نکل گیا، وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ آنکھیں ابھی "اٹ جسٹ سلپڈ" تک محمل کے چہرے پہ جمی تھی۔ اسے یاد تھا کہ تیمور کی پریگننسی میں وہ ہر جمعہ کو یوں ہی بیٹھ کر آنکھیں موندے بلند آواز میں سورۃ کہف پڑھا کرتی تھی تاکہ وہ جنم لینے سے قبل ہی قرآن کا عادی ہو، اور شاید وہ واقعی عادی ہو گیا تھا، اور شاید 7 سال بعد اس نے یہ آواز سنی تھی۔ تمہیں اور صورتیں آتی ہیں؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے ہاتھ ابھی تک محمل کے ہاتھ میں دیے کھڑا تھا۔ تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے اثبات میں گردن کو جنبش دی۔ مسجد جاتے ہو یا کہیں اور سے سیکھا ہے؟ گھر پہ قاری صاحب لگوائے تھے ڈیڈی نے۔ کتنی دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ 2 times۔ کیا قاری صاحب کا قرآن بھی یوں ہی سنا کرتے تھے جیسے میرا سنتے ہو؟ نہیں، وہ بالکل اچھا نہیں بولتے تھے، اور میں آپ اچھا بولتی ہو، وہ ابھی بھی اٹک اٹک کر بول رہا تھا، اور فرشتے کا اچھا لگتا ہے۔ شی نیور ریڈس، وہ کبھی نہیں پڑھتی، پڑھنا کہہ رہا تھا، مگر وہ وقت اس کی غلطی نکالنے کا نہیں تھا، نہ ہی ریڈ تلاوت کو ریسائٹ وہ یہ بتانے کا کہ وہ کون سا پڑھتی ہوں گی۔ وہ لمحے تو بہت خاص تھے، ان کو ضائع نہیں کرنا تھا۔ تم ایسا پڑھ سکتے ہو؟ نو، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ پڑھنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ محمل نے آہستہ سے اس کے ہاتھ چھوڑے۔ چلو کل صبح پھر پڑھیں گے، اور سر ویل چیئر کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس نے سوچا کہ اسے کھلا چھوڑ دے، اگر وہ اس کا ہوا تو وہ واپس آ جائے گا، نہ ہوا تو نہ آئے گا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو تیمور ادھر نہیں تھا۔ فرش کا پانی سوکھ چکا تھا، چڑیاں اڑ گئی تھیں، سرخ کیڑے اپنے بلوں میں جا چکے تھے، چونٹیاں بکھر گئی تھیں، سفید بلی بھی واپس چلی گئی تھی، اور اللہ کی طرف بلانے والی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا، دشمن کو دوست بنانے کا احسن طریقہ تو اسی آیت میں دے رکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں ذرا دیر سے آیا تھا۔ اگلی صبح وہ لان میں پہلے سے موجود تھی۔ لان میں لاؤنج کی کھڑکی کھلتی تھی، اور اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا۔ آواز کا راستہ صاف اور کھلا تھا۔ پچھلا پورا دن اس نے دانستہ تیمور کا سامنا نہیں کیا، وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس کی غالباً چھٹیاں تھیں، سو آج کل گھر پہ ہی ہوتا تھا۔ وہ جانتی تھی کل قرآن سن کر تیمور کو اس نے ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا ہے۔ اگر واقعی وہ قرآن کی چاہ رکھتا ہے تو اس کے اندر مزید سننے کی خواہش ضرور بھڑکے گی، اور وہ خود ہی چل کر آئے گا۔ اس نے 9 ماہ سے قرآن سنایا تھا، وہ 7 سالوں میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ بلقیس نے اسے لان میں ہی ٹیپ ریکارڈ سیٹ کر کے دے دیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تیمور ابھی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، پھر بھی اس نے پلے کا بٹن دبایا اور اونچی آواز کر دی۔
قاری المشاری کی صورت کہف چلنے لگی تھی۔ گویا کہ قاری حضرات اور بھی بہت اچھے تھے، مگر جو بات قاری مشاری کے دھیمے پرسوز انداز میں تھی وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں لی تھی۔ اور صورت کہف تو شروع ہوتی اور اس کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ پہلا رکوع ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ برآمدے کا دروازہ کھلا اور تیمور بھاگتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گھاس پہ آیا۔ پھر اسے بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ کوہنیوں تک آستین فولڈ رکھے ہوئے تھا، جن کے کنارے اور اس کے بازو گلے تھے۔ پاؤں بھی دھلے لگ رہے تھے، شاید وضو کر کے آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر خم کر کے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے، وہ مدھرم سی آواز سنتے جا رہے جو غار والوں اور کتے والوں کا قصہ بیان کر رہی تھی، اور ان چند نوجوانوں کا قصہ جو کہیں چلے گئے تھے، اور دو باغوں کے مالک کا قصہ جسے اپنے مال اور اولاد پر بہت غرور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کے ایک بندے سے ملنے اس جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا تھا، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا قصہ جو سفر کرتا ہوا مشرق سے مغرب جا پہنچا تھا۔ وہ 4 قصے تھے جو قرآن کے درمیان میں رکھ دیے گئے تھے۔ جب وہ ختم ہوئے تو تیمور نے سر اٹھایا۔ محمل اب سٹاپ کا بٹن دبا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ کس کی آواز ہے؟ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ قاری مشاری تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ اس نے پھر گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ پہلے وہ سنگر تھے، پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو گلوکاری چھوڑ دی اور قاری بن گئے۔ ان کے 11 مختلف ٹون میں قرآن مجید موجود ہے، مگر مجھے یہ والی ٹون سب سے زیادہ پسند ہے۔ تمہیں پسند آئی؟ جی، وہ بے ساختہ کہہ اٹھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ وہی چیختا چلاتا بدتمیزی کرتا بچہ تھا جو اب جاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی۔ آخر تھا وہ بچہ ہی کتنا ناراض رہ سکتا تھا بھلا؟ اور پھر آہستہ سے بولی، مجھ سے ابھی تک خفا ہو؟ تیمور نے آنکھیں اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھا، منہ سے کچھ نہ بولا۔ کیوں خفا تھے مجھ سے؟ وہ چپ رہا، بالکل چپ۔ تمہیں میں بری لگتی ہوں؟ تمہارا دل کرتا ہے تم مجھے قتل کر دو؟ نو نیور، وہ گھبرا کر کہہ اٹھا، پھر ایک دم چپ ہو کر لب کاٹنے لگا۔ تم پہلے تو ایسے نہیں تھے، تم اسپتال میرے لیے پھول لے کر آتے تھے، مجھ سے اتنی باتیں کرتے تھے، تمہیں بھول گیا ہے؟ اس کی بھوری آنکھوں میں اضطجاع پھیل گیا۔ آپ کو سنائی دیتا تھا سب؟ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے محمل سے یوں بات کی۔ وہ اندر سے تڑپ کر رہ گئی۔ تمہیں لگتا تھا کہ میں اپنے تیمور کی باتیں نہیں سنوں گی؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ اس نے الٹا سوال پوچھا۔ تردید نہیں کی، نہ جھوٹ بولنا چاہتی تھی، نہ ہی اسے مایوس کرنا چاہتی تھی۔ آپ پھر اس رات بولتی کیوں نہیں تھی جب ڈیڈی نے مجھے مارا تھا؟ آپ کو سب سنتا تھا تو آپ بولتی کیوں نہیں تھی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی، غصے سے نہیں، دکھ سے۔ میں بول نہیں سکتی تھی، بیمار تھی۔ اور ڈیڈی نے تمہیں مارا کیوں تھا؟ وہ تڑپ کر رہ گئی، مگر بظاہر خود کو کمپوزڈ رکھا۔ وہ اس چڑیل سے شادی کر رہے تھے۔ میں نے ان سے بہت لڑائی کی تھی۔ ان کی موٹی موٹی بوڑھی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ کہتے تھے وہ اس بت سے شادی کر لیں گے، وہ آپ کو ڈیورس کر دیں گے۔ میں ان سے بہت لڑا تھا۔ اور ایک دم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تیمور، وہ متحرک رہ گئی۔ اس نے کبھی اسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ محمل نے بے اختیار بازو بڑھا کر اس کے ہاتھ تھامے۔ میرے پاس آؤ۔ اسے ہاتھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور خود سے قریب کیا۔ ڈیڈی نے کیوں مارا تمہیں؟ میں نے کہا تھا میں ان کو اور اس بچ کو گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں ایک بری عورت ہے۔
میں نے ان پہ بہت شاؤٹ کیا تو انہوں نے مجھے ادھر تھپڑ مارا۔ اس نے ہاتھ انہیں آنسوؤں سے بھیگے گال پہ رکھا۔ محمل نے بے اختیار اس کا گال چوما۔ وہ بیٹھی تھی اور وہ اس کے ساتھ کھڑا رو رہا تھا۔ تم میرے پاس آئے تھے؟ ہاں، میں اتنی دیر آپ کے پاس روتا رہا۔ بٹ یو ور سلیپنگ۔ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا۔ آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ آپ بولتی نہیں تھی۔ آپ نے مجھے پیار بھی نہیں کیا اور تم مجھ سے ناراض ہوگی۔ وہ ہچکچیوں کے درمیان آنسو پونچھ رہا تھا۔ میں تب بیمار تھی، بول نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں تمہارے پاس ہوں نا، اب تو تم ناراض نہیں ہو۔ ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا۔ ایک دم ہی اس کے ادھورے وجود میں ٹھنڈک اتر آئی۔ اسے لگا وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اسے کسی ہمایوں داؤد نامی شخص کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے اس کا تیمور واپس مل گیا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔